کہ کیا وضو کرنے کے بعد کیا انسان وضو کرنے کے بعد اور نماز پڑھنے سے پہلے کیا اپنے وضو کے پانی کو خشک کر سکتا ہے سوال یوں کیا جائے، یا کرنا چاہیے سوال یوں کیا جائے؟ تو مسئلہ بہت آسان سا ہے کہ وضو کا پانی خود ایک عبادت کا اثر رکھتا ہے. جب تک اعضاء و جوارح پر رہتا ہے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہتا ہے، الا سوائے خاص مسئلے کے جو شاید جس کی بنیاد پر یہ بات آگے بڑھ رہی ہے کہ مجھے فوراً وضو کے بعد نماز کے لیے آنا ہے، اور نماز کے لیے سجدگاہ پر سجدہ کرتے ہوئے اگر پیشانی پر اتنا پانی ہو کہ مٹی پر سجدہ کرنا نہ کہا جائے، کیچڑ ہو جائے سجدگاہ پر، یہ بہت شاذ و نادر مسئلہ ہوگا. عام طور پر اتنا پانی انسان کی بھووں میں یا پیشانی پر رکتا نہیں ہے. تو اگر معمولی پانی ہے، البتہ شاید ہم یہ کہہ سکتے ہوں کہ سجدگاہ کی صفائی، سجدگاہ کا شفاف رہنا، شاید کہ پانی اگر لگے اس پر تو آہستہ آہستہ یہ سجدگاہ کہیں کالی اور میلی نہ ہو جائے. تو ویسے ہی ذمہ داری ہے کہ سجدہ کرنے سے پہلے انسان سجدگاہ کو ملاحظہ کر لے کہ سجدگاہ پر سجدہ کرے گا یا کالے رنگ کے میل پر سجدہ کرے گا. انتہائی معذرت کے ساتھ میں نے جملہ استعمال کیا بہت معمولی سا. یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ اصلاً سجدہ خاک پر ہے اور افضل خاک کربلا پر ہے. اب ذمہ داری میری اور آپ کی کیا ہے کہ اگر وضو کا پانی ہم اگر صاف کر بھی رہے ہیں تو یاد رکھیے یہ صاف کرنا، وضو کا پانی خشک کرنا واجب نہیں ہے، نہ مستحب ہے، بلکہ بعض روایات کے اعتبار سے ثواب کے کم کرنے کا باعث ہے. کتنا ثواب کم ہوتا ہے؟ جتنا سمجھیے کہ اگر مجھے درہم کے لحاظ سے وضو پر 100 درہم ملتے ہوں، 100 درہم ملتے ہوں تو 70 درہم ختم ہو جائیں گے اگر میں وضو کا پانی صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب اتنا نقصان تو آپ نہیں کریں گے نا انشاءاللہ. ویسے تو ماشاءاللہ موسم بھی گرم ہے، وضو خانے سے آتے آتے سجدگاہ تک آتے آتے الحمد سورہ پڑھتے پڑھتے بہرحال وقت سجدہ سے پہلے پانی خود وضو کا اتنا خشک تو ہو جاتا ہے کہ یہ مسئلہ پیدا نہیں ہو پائے گا.